الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل فرما دیں۔ تو اللہ کی نعمتیں ظاہری بھی ہوتی ہیں اور اللہ کی نعمتیں باطنی بھی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور ابن عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ ظاہری اور باطنی نعمت سے کیا مراد ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الظاہرۃ الاسلام وما حسن من خلقک، فرمایا اسلام کی ظاہری نعمت یہ ہے، اللہ کی ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے تمہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ دین اسلام اللہ کی ظاہری نعمت ہے، اور تمہیں جو حسن خلق اللہ نے عطا کیا، فرمایا یہ اللہ کی ظاہری نعمت ہے۔ والباطنۃ ما ستر علیک من سیئ عملک، اور اللہ کی باطنی اور چھپی ہوئی نعمت یہ ہے کہ جو برے اعمال ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی باطنی نعمت ہے، اور اس نے تم پر مکمل کر دی ہیں اپنی ظاہری نعمت بھی اور اپنی باطنی نعمت بھی۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں بغیر علم کے مجادلہ کرتے ہیں۔ مجادلہ جھگڑا کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مبلغین کو، علماء کو کچھ ہدایات اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے بارے میں عطا فرمائی۔ نمبر 1، ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو۔ کیا کرو؟ تو ہمارا ایک کام کیا ہے؟ اللہ کے راستے کی طرف، اور دعوت کیسے دینی ہے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وزڈم اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کرنے کا حکم دیا، اور خود حضور علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو کان آیا، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو میری طرف سے آگے پہنچا دو۔ تو ہمیں دعوت دینے کا حکم ہے، ہمیں تبلیغ کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں مجادلہ کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا من یجادل ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور ایک اور جگہ فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تم غیر مسلموں کے ساتھ مجادلہ کرو، جھگڑا کرو، لیکن اس ڈائلاگ کا جو میتھڈ ہے وہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو لیکن فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ وہ لوگ جو ایگزسٹنس آف گاڈ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، یا تو ایمپیریکل ایویڈنس کے ساتھ، علم بالحواس کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو 5 سینسز پر مبنی ہیں، یا علم بالعقل، اپنی پیور ریزن کے تحت اس پر دلائل کا تبادلہ اور بحث اور مباحثہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ وہ علم جو ایمپیریکل انکوائری پر مبنی ہے یا پیور ریزن پر مبنی ہے، آپ غور کیجئے کہ ایسا علم ہمیشہ انسرٹینٹی پر مبنی ہوتا ہے۔
اس علم کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ یہ علم حواس پر مبنی ہے اور حواس کی پرسیو کرنے میں اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی عقل سے، اپنے حواس سے یا سائنٹیفک میتھڈالوجی سے جب کبھی بھی اللہ کے بارے میں مجادلہ کرو گے، بحث کرو گے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بغیر علم ہوگا، کیونکہ علم تو من جانب اللہ وحی کی صورت میں عطا ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا جو علم ہے اس میں ایوولوشن ہے، ارتقاء ہے، ہمارے علم کی لمیٹیشنز ہیں، ہمارے علم میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، لیکن وہ علم جو اللہ کی جناب سے عطا ہو وہ علم ہمیشہ یقینی ہوتا ہے، اس میں خطا کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ جو وحی کے علم کے بغیر اللہ کے وجود پر بحث کریں گے تو وہ محض ایک جھگڑا ہوگا، ایک مجادلہ ہوگا۔ ولا ہدن، بغیر ہدایت کے بحث کریں گے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی ان کے پاس اللہ کی اس کتاب کا علم ہے جو دلوں کو روشن کرنے والی ہے، تو وہ مجادلہ، وہ بحث، وہ مناظرہ، اس کا کوئی نفع۔ تو فرمایا لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے بحث کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے اتبعوا، اتباع کرو، کس چیز کی؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے، قرآن میں اللہ نے ویسے تو مختلف اعتبارات سے اتباع کا حکم دیا، لیکن آپ غور کیجئے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا حکم ہے۔ نمبر 2، اسی صورت کے گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا واتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے اس کی بھی اتباع کرو۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی اتباع کا حکم دیا اور اولیاء کی اتباع کا حکم دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہاں فرمایا اتبعوا ما انزل اللہ، جو کتاب، جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی بھی اتباع کرو۔ تو ہمیں قرآن کی بھی اتباع کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرنی ہے، اور اولیاء کاملین کی بھی اتباع کرنی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم بزرگوں کے پیچھے چلیں؟ تو قرآن نے کہا ہے اتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے اس کی پیروی کرو۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں بلکہ نتبعو، ہم اتباع کریں گے ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ عموماً آپ دیکھیں کہ یہ جواب مشرکین دیا کرتے تھے، اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی بات ہوتی کہ میرے پیرنٹس کا مذہب بھی یہی ہے، میرے باپ دادا کا، میرے تو پورے خاندان کا ریلیجن یہی ہے، اور وہ تو اسی کی پیروی کرتے چلے آئے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ جو ہمارے ہاں خاندان میں بہت ساری غلط رسومات ہوتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جدی پشتی یہی چلا آ رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اللہ فرماتا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا وہ ان کی اتباع کرتے رہیں گے چاہے شیطان انہیں بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف دعوت دے رہا ہو؟ یعنی اگر ہمارے آباء و اجداد، ہمارے خاندان، اللہ نہ کرے اگر وہ گمراہی کی طرف مائل ہے، تو کیا ہمارے پاس اس گمراہ کن عقیدے اور بات کی پیروی کے لیے صرف یہ دلیل کافی ہے کہ یہ میرے آباء و اجداد کا مذہب ہے یا میرے آباء و اجداد اس طرح کیا کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ شیطان انہیں گمراہی کی طرف دعوت دے رہا ہو جس کا نتیجہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اب بہت خوبصورت آیت ہے، اب آپ کانٹیکسٹ دیکھیے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
بغیر علم کے نہ ہدایت ہے، نہ کتاب منیر کا علم ہے، نہ قرآن کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسلم یسلم، اسلام، اسلام اسی سے ہے نا؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ کمپلیٹ سبمیشن، اپنے آپ کو مکمل طور پر سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا، تو اسے اسلام کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، وجہن کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہادا وجہن، دیکھیں آپ، تو اب وجہ کہہ کر پورا وجود مراد لیا جا رہا ہے۔ یہ عربی کا ایک انداز ہے کہ کبھی جز کہہ کر کل مراد ہوتا ہے، کبھی کل کہہ کر جز مراد ہوتا ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، مراد جس کی سمت اور ڈائریکشن کس کی طرف ہو گئی؟ یہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں نا کہ نیت کرتے ہیں منہ میرا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا رخ تمام ادیان باطلہ سے موڑ کر صرف اللہ کی طرف کر لیا۔ تو جو کوئی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، دیکھیں یہ جو سپردگی ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اہل ایمان کی صفت کیا ہے؟ کہ میں اپنے معاملے کو کس کے سپرد کر دیتا ہوں؟ اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اس حال میں ہو کہ احسان کرنے والا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ، حدیث جبریل پڑھ لی آپ لوگوں نے؟ تو دیکھیں آپ، وَهُوَ مُحْسِنٌ، تو جو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دے، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو۔ فقد استمسکا، تحقیق اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، کس کو؟ بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط حلقے کو۔ سبحان اللہ، اگر آسمان سے ایک رسی زمین کی طرف لٹک رہی ہو اور کوئی شخص اسے بہت مضبوطی کے ساتھ تھام لے تو کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک سکے گا؟ تو حضرت سبحان اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بالعروۃ الوثقی، کہ یہ مضبوطی سے جس حلقے کو تھاما ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ توحید و رسالت ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو جس کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو، تو اس نے بہت مضبوطی سے ایک مضبوط حلقے کو پکڑ لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور بالآخر تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہی ہے، بالآخر پیش تو اللہ کی بارگاہ میں ہونا۔ وَمَن كَفَرَ، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ جس کسی نے کفر کیا فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا کفر کرنا غم زدہ نہ کر دے۔ حضور غم زدہ ہو جاتے تھے جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا تھا، اور بالخصوص مشرکین مکہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ ہو جاتے۔ اور یہ ایک مبلغ کی صفت ہوتی ہے کہ جب وہ اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے اور لوگ اسلام کی دعوت کو قبول نہ کریں اور انکار کر بیٹھیں تو انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ فرمایا الینا مرجعہم،
یہ جتنے لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں تو بالآخر ان کا لوٹنا ہماری طرف ہی ہے. فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو ہم انہیں خبر دیں گے ہر اس چیز کی جو عمل وہ کیا کرتے تھے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ اسے بھی جانتا ہے جو دلوں میں چھپا ہوا ہے، سینوں میں چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے.